محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 سے 228 تک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے معاشرتی زندگی کے بہت سے مسائل یعنی نکاح، طلاق اور ازدواجی زندگی کی بعض باتوں کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے، عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں، قُلْ کہہ دو، ہوا وہ اذن نجاست ہے، پس اعتزلوا، کنارہ کش رہو، کس سے؟ النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں، ولا، اور نہ، تقربوہن، قریب جاؤ ان کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فاذا، پس جب، تطہرن، پاک ہو جائیں وہ، فأتوہن، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، یہاں سے، امرکم، حکم دیا تم کو، اللہ نے۔ دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اصلاح مشورہ دیا، ہمیں حکم دیا، بلکہ حکم کا ہے، تمہیں حکم، یہاں سے تم کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، دوست رکھتا ہے، کس کو؟ التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور پسند کرتا ہے، المطہرین، پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرث، کھیتی ہیں، لکم، تمہارے لیے، فأتو، پس آؤ، حرثکم، کھیتی اپنی میں، انا، جس طرح، شئتم، چاہو تم، وقدموا، اور آگے بھیجو، لانفسکم، نفسوں اپنے کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان رکھو، انکم، بے شک تم، ملاقوہ، ملنے والے ہو اس سے۔ کیا بات ہے! دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی بات ہوگی اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک دن آ کے مجھے جواب بھی دینا، ملاقات ہونی ہے، وہاں تم اپنی مرضیاں کر کے آؤ گے نا، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرو گے تو جواب دہی ہوگی۔ وبشر، اور خوشخبری دو، المؤمنین، ایمان لانے والوں کو۔ ولا، اور نہ، تجعلوا، بناؤ، اللہ کو، عرضۃً، بہانہ، لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، یہ کہ نہ نیکی کرو، وتتقوا، اور نہ پرہیزگاری کرو، وتصلحوا، اور نہ صلح کرو، بینہ، درمیان، الناس، لوگوں کے، واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ فرمایا اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ تو نجاست ہے۔ اللہ نے اس کو لمبے چوڑے جواب نہیں دیے۔ سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو۔ اس میں اصل بات جو یہ بھی ہے کہ ان ایام میں زن و شعی کا تعلق مضر ہے اور صفائی اور طہارت کے خلاف ہے۔ تو اگلی بات آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کرو کہ وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ کب تک؟ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ان سے مقاربت نہ کرو۔ ہاں، جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو بشارت سنا دو، اور اللہ کے نام کو اس بات کا حیلہ نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے
اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ عورتوں سے ان کے خاص ایام یعنی حیض کے دنوں میں علیحدگی کا حکم دیا۔ یہ اس لیے نہ تھا کہ عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں، ان سے ملنے اور چھونے کے قابل نہیں رہتی جیسا کہ یہودیوں کا خیال تھا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان ایام میں زناشویی کا تعلق مضر ہے اور صفائی اور طہارت کے خلاف ہے۔ فطرت نے مرد اور عورت کے باہم ملنے اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لیے جو بات جس طرح ٹھہرا دی اسی طرح ہونی چاہیے، اس کے سوا کوئی دوسری بات درست نہیں۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو ناپاکی کی جملہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ کے قانون میں عورت کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی کاشت کی زمین۔ کھیت کا مقصد عیش و عشرت نہیں بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ پیداوار ملے، اس طرح عورت انسانوں کی پیدائش کا کھیت ہے۔ جس طرح کھیت کے لیے خدمت، محنت، عمدہ کھاد، آبپاشی، عمدہ بیج اور اس کے حالات کے مطابق حفاظت ضروری ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی عورتوں پر اپنی جان لڑا دینا چاہیے تاکہ انسانیت کے بہترین نمونے معاشرے کو مل سکیں۔ اس گمراہی کا ازالہ کہ جو لوگ ازدواجی زندگی کی اہمیت سے لاپرواہ تھے اور طرح طرح کی بے معنی قسمیں کھا لیتے تھے، پھر سمجھتے تھے کہ رشتہ نکاح ٹوٹ گیا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ کسی جائز اور نیکی کی بات کے خلاف قسم کھا لینی اور خدا کے نام کو اس کے نہ کرنے کے لیے ہیلہ بنانا خدا پرستی کے خلاف ہے۔ یعنی ابھی ہم نے جو آیت پڑھی کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهِ نہ بناؤ اللہ کا عرضتاً بہانہ یا لی ایمانکم اپنی قسموں کے لیے، اس کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے کہ کسی جائز اور نیکی کی بات کے خلاف قسم کھا لینی اور خدا کے نام کو اس کے نہ کرنے کے لیے ہیلہ بنانا خدا پرستی کے خلاف ہے۔ لغو اور بے معنی قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو بات انسان سمجھ بوجھ کر اور دلی ارادے سے کرے گا وہی اسی کے لیے وہ جواب دہ ہوگا۔ اگر بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لی جائے جو عرب میں ایلا کے نام سے مشہور تھی تو کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذ نہیں مواخذہ کرے گا، لا یؤاخذکم نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ باللغو لغو فی ایمانکم قسموں تمہاری کی، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما بس باب اس کے جو کسبت تم ارادہ کریں قلوبکم دل تمہارے۔ جب قسم کھائی ہے تو دل میں بھی تو کچھ ہوگا نا، تو ہم تم اٹھ کے دل کی بات نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ فرمایا واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا حلیم بردبار ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو یولون قسمیں کھا لیتے ہیں من نسائہم عورتوں سے اپنی، تربص انتظار رہے، اربعۃ 4 اشہر مہینے، فإن پس اگر فاؤ وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ یہاں تک جو قسموں کی بات تھی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے اس پر مواخذہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اور اب اس کا بتا بھی دیا کہ اگر کھا لی ہے تو پھر کیا ہے، وہ جو لوگ قانون اللہ نے پاس کر دیا، جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے پورے کرنے ہیں پھر قسم، بس 4 مہینے کے اندر بے شک اگلے دن ہی صلح کر لیں،
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ اور اگر عزم ارادہ کر لیا انہوں نے طلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ فرمایا اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ والمطلقات اور مطلقہ عورتیں، طلاق کے مسائل آ رہے ہیں اب۔ والمطلقات اور مطلقہ عورتیں یتربصن انتظار میں رکھیں بانفسہن نفسوں کو اپنے ثلاثتا 3 قروء حیض ولا اور نہیں یحل جائز لہن ان کے لیے ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں ما خلق جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن رحموں میں ان کے ان کننا اگر وہ ہیں یؤمنن ایمان رکھتی باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور دن آخرت پر وبعولاتہن اور شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں بیردہن لوٹانے واپس لینے کے ان پر ان کو فی ذالک اس میں ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں ارادہ کریں کس چیز کا اصلاح کا، یعنی اب وہ صلح کرنی چاہیں تو مرد زیادہ حقدار ہے، کیوں کہ ہو سکتا ہے وہ اولاد کی وجہ سے ہی طلاق دے رہا تھا۔ اب عورت کو بندی لگا دی کہ تم نے اگر اللہ نے تمہارے اندر کوئی ایسی خیر رکھ دی ہے تو تم اس کو ظاہر کرو، چھپاؤ نہیں کہ غصے میں آ کے اب جس کے لیے اس نے مجھے طلاق دینی چاہیے اب تو میں اس سے بدلہ لوں گی، ایسی چیزوں کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر بھی عورت کو کہا ہے کہ تمہارا شوہر ہی زیادہ حقدار ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ اور لیے ان عورتوں کے مثل مانند الذی اس کی جو علیہن ان عورتوں پر بالمعروفی ساتھ معروف طریقے یا دستور کے، وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجات فضیلت ہے، واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ فرمایا اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے، اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے تئیں روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکل میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، یعنی یہ اب یہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اصلاح کرنی ہے۔ ازدواجی زندگی میں جن باتوں سے خرابی کا اندیشہ تھا یا عورتوں کی حق تلفی ہو سکتی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ کیا ہے۔ طلاق کی مدت کا ایک مناسب تعین کر کے تحفظ اور عورت کے نکاح ثانی کی، یعنی جو اس کو مشکل پیش آنی تھی اللہ تعالیٰ نے 3 حیض تک اسے روک دیا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو بھی وہ چاہے اپنا اس کا انتظام کر دیا ہے۔ اور اگر شوہر طلاق کے بعد رجوع کرنا چاہے تو وہی زیادہ حقدار ہے، کیونکہ شریعت کا مقصود ملاپ ہے نہ کہ تفریق۔ یہاں تک عورتوں کے حقوق کا تعین ہے۔ دین حق کی نظر میں جیسے حقوق مردوں کے ہیں ویسے ہی عورتوں پر ہیں، حقوق عورتوں کے بھی مردوں پر ہیں۔ جس طرح مرد کو 4 مہینے کی مہلت دی کہ وہ اس عرصہ میں غور و فکر کے بعد دوبارہ ملاپ کر سکتا ہے، اسی طرح اس نے عورت کو بھی روک دیا کہ کس نے روک دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس نے عورت کو بھی روک دیا کہ وہ 3 ماہواریوں تک رکی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کرے، ولا یحل اور نہیں جائز کس پر لہن ان کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں۔ فرمایا اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہے تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ اس کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو
مدت میں، یعنی جو 4 مہینے کی اس میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوقیت عورتوں پر مردوں کو کیوں دیا کہ گھر کا نظام جو ہے پھر ہی صحیح چلتا ہے۔ جب عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں ذہنی طور پر بھی مل کے چلنا ہے، اور ہر چیز میں مشورے سے چلنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔